بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویکبدون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 67 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، وہ سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ویکبدون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، ان المنافقین هم الفاسقون، سو بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ اس آیت سے اللہ تعالی نے منافقین کی ایک اور قسم کی خرابیوں کو بیان کیا ہے، چونکہ اس سے قبل جو پچھلی آیات ہے ان آیات میں منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پر بھی فرمایا کہ ان کی عورتیں بھی اور ان کے مرد بھی، ان دونوں میں نفاق ہے، یعنی منافقت ہے، اور نیز یہ بھی فرمایا کہ منافق برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو کفر کرنے اور معصیت کا حکم دیتے ہیں، اور ہر طرح کی برائی اور معصیت اس میں شامل ہے، اور بالخصوص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں، اور ہر قسم کے نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، اور حضور پر ایمان لانے سے منع کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی ہر خیر سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، ہر طرح کی خیر سے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ، صدقات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ ہر اس نیک کام کو نہیں کرتے جو فرض یا واجب ہو۔ تو گویا یہ ساری منافقین کی علامات اور ان کی جو خصائص اور خصائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ رب العزت نے ان کو بھلا دیا۔ اب ان کا اللہ کو بھلانے کا معنی یہ ہے کہ جو بھی واجب احکام تھے اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے اوپر، تو وہ منافقین نے ان کو بھلا دیا۔ یہاں بھلانے کا معنی وہ بھولنا نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں، بلکہ بھلانے کا معنی یہاں پر لازم ہے، لازمی معنی مراد ہے، اور لازمی معنی مراد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر جان بوجھ کر عمل درآمد نہیں کرتے، اسی وجہ سے فاسق فرمایا۔ تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کو بھلا دیا۔
فرائض اور واجبات کو بھلا دیا، اوامر کو بھلا دیا اور نواہی میں پڑ گئے، منکرات میں پڑ گئے، برائیوں میں پڑ گئے، انفاق اور جو منافقت ہے ان چیزوں کے اندر پڑ کر انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیا۔ یہ معنی ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب آگے یہ جو فرمایا اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ بھولنے سے پاک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ ذات بھولنے سے ماورا ہے اور پاک ہے، مبرہ ہے، مگر اللہ کا بھلانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے بھی اب ان پر اپنا لطف و کرم کرنا اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنا یہ لازم قرار دے دیا۔ یعنی اللہ نے ان کو بھلا دیا کا معنی یہ ہے کہ اب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوگا اور وعید آئے گی اور عذاب کی گرفت میں مبتلا کر دیے جائیں گے اور ملوث کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 68 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ فرمایا کہ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو دوزخ کی آگ کی وعید سنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ عذاب مقیم، اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جرائم بیان فرمائے تھے، منافقین کے جرائم کی لسٹ کو بیان کیا تھا۔ وہ کیا کہ وہ برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اور اس آیت میں ان جرائم کی سزا بیان فرمائی، اور وہ سزا کیا کہ وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، دائمی عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے بالکل محروم کر دیا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ پھر فرمایا ان کے لیے عذاب مقیم ہے، یعنی دائمی عذاب، اور یہاں پر خالدین فیہا بھی کہا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ تکرار ہے، ریپیٹ کیا۔ عذاب مقیم کا مطلب بھی ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، ہمیشہ کا عذاب ہوتا ہے، اور خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، تو یہ ریپیٹڈلی کہا، شروع میں کہا خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور آیت مبارکہ کے آخر میں جا کے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ریپیٹیشن کیوں ہے، اس کا دہرایا جانا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو ریپیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاکہ جان لیں کہ یہ کس قدر برا عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ عذاب مقیم سے مراد دنیاوی عذاب ہے، اور خالدین فیہا سے مراد آخرت کا جہنم کا عذاب ہے۔
تو یہ دونوں معنی بیان کیے گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ فرمایا کہ اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، کالذین من قبلکم، تم ان لوگوں کی طرح ہو، ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور تم سے زیادہ مالدار اور اولاد والے تھے، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، سو انہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تو تم نے بھی اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کر لیا، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا، اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو، جو منافق تھے اس دور کے، ان کو اسی دور کے کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو ان سے پہلے ہو چکے تھے ان کے ساتھ بھی دی ہے، اور یہاں پہ اسپیسیفکلی کہا کہ منافقین اور کفار تم ایسے ہو جیسا ان سے پہلے زمانے میں تھے، تشبیہ دی۔ وہ کیسے، وہ تشبیہ کس چیز کے اندر، کس چیز میں تشبیہ دی، ریزیمبلنس کس چیز میں تھی، پہلے والے منافق کی کیا علامات تھی اور خصوصیات تھیں، ان کی کیا ہیں؟ فرمایا وہ بھی برائی کا حکم دیتے تھے اور نیکی سے منع کرتے تھے اور خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ کافر ان منافقین سے زیادہ قوت والے تھے اور ان سے زیادہ مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے اس فانی زندگی سے چند روز فائدہ اٹھایا اور بالآخر دائمی عذاب کی طرف لوٹ گئے، ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب کی طرف۔ اور تم جب ان کی بنسبت کمزور ہو اور تمہارے پاس دنیاوی اچھائیاں بھی ان کی بنسبت کم ہیں، تو تمہارا دائمی عذاب کی طرف لوٹنا زیادہ لائق ہے۔ اور دوسری وجہ تشبیہ یہ کہ منافقین نے دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کیا تھا، عبادت سے اعراض کیا تھا، جس طرح ان سے پہلے زمانہ کے کافروں نے دنیاوی لذتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عدول کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور اولاد کی کثرت اور قوت کو بیان کر کے فرمایا کہ انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی بھلائی سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح اے منافقو، اب تم بھی اپنے حصے کی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھا لو، دنیاوی لذتیں جس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا، تم بھی دنیا کی لذتوں سے، چند وقت کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے،
یعنی ان کی ہوئی نیکیاں ان کے مرنے کے بعد ضائع ہو گئیں، باطل ہو گئیں، ان کا وجود ختم کر دیا گیا، کیونکہ مرنے کے بعد کافر کو اس کی نیکیوں پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان منافقوں اور کافروں نے انبیاء علیہ السلام اور رسل اعظام کو رد کرنے میں اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالا، لیکن اس کے عوض میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی نیکیاں ضائع ہونے کے سوا اور کچھ نہیں پایا۔ سو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں ضائع کر دی گئی، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ پھر فرمایا آیت نمبر 70، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اب فرمایا کہ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، جیسے کہ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور سمود، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، اور قوم ابراہیم اور مدین کے رہنے والے اور ان بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئیں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی ہی ذات پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی وہ خود ظالم تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اور پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا ذکر فرمایا اس آیت میں۔ پہلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، دوسرا قوم عاد جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک آندھی کے عذاب سے ہلاک کیا تھا، قوم عاد کو۔ تیسرا قوم سمود، ان کو اللہ تعالیٰ نے گرج اور کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا، یعنی گرج اور بجلی، بادل کے گرجنے سے، بجلی کے کڑکنے سے، اس سے ہلاک ہوئے تھے قوم سمود۔ اور چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین کر ان کو ہلاک کر دیا تھا، قوم ابراہیم کو۔ اور نمرود کے دماغ میں ایک مچھر مسلط کر دیا تھا۔ پانچواں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور یہ اصحاب مدین تھے، ان کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے۔ مدین کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ مدین بن ابراہیم کی اولاد تھے، تو اس وجہ سے ان کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری جو 6 کی 6 قوموں تھیں، یہ بھی تم سے پہلے آئی ہیں۔ اے لوگو، کیا تمہیں ان 6 قوموں کی، جن کا نام یہاں پہ ذکر کیا بالخصوص، اور ان کے انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر کیا، کیا ان کی خبر تم نہیں ملی؟ تمہیں ان کے اعمال دیکھ کر، ان پر عذاب کی وعید دیکھ کر، اور کیسے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا، اس عذاب کا سن کر، کیا اس عذاب کا سن کر بھی تم ابھی ایمان اور اسلام قبول کرنے میں شش و پنج میں مبتلا ہو اور نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، منکر نبوت ہو رہے ہو؟
جبکہ تم سے پہلے قوموں کی خبر تم تک آ چکی ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیتا، کس طرح سے ان کو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا، کسی کو طوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا گیا، کسی کو ہولناک آندھی کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، کسی کو گرج اور کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو دی ہوئی نعمتیں چھین لی گئیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں عطا کی گئی تھیں ان کو غصب کر لیا گیا اور چھین لیا گیا، اور کسی کو ایسا وہاں پر گمراہ کیا کہ اس وادی کے اندر ہی وہ گھومتے رہے، اور کسی کے بادشاہ پر ایک مچھر کے ذریعے سے، ایک چھوٹی سی مخلوق جو بامشکل نظر آتی ہے، اس کے ذریعے سے اس بادشاہ کو مروا دیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو خود کو خدا کلیم کرواتا تھا۔ ایک ادنا سی مخلوق سے، ادنا سی بالکل چھوٹی سی مخلوق سے میں نے اس خدائی کے دعوے کرنے والے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو کیا یہ جو قصے ہیں، یہ کہانیاں جو ہیں، کیا یہ واقعات اور یہ عذابوں کا آنا، کیا یہ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا تمہارا ایمان قبول کرنے کے لیے یہ کافی نہیں؟ کیا تمہارا اس نبی کو تسلیم کرنے کے لیے یہ واقعات کا ہونا کافی نہیں؟ ان پر عذابوں کا مبتلا کر دیا جانا، یہ تمہارا کیا حق کو قبول کرنے کے لیے کافی نہیں؟ تو پھر تم کس چیز کے ساتھ دھوکے میں مبتلا کر دیے گئے ہو؟ کون سا تمہاری آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے؟ کون سی وہ تکبر ہے، رعونت ہے، وہ کون سی کبریائی ہے، کون سا فخر ہے، کون سا گھمانڈ ہے، کون سی طاقت ہے جو تمہیں اس حق کو تسلیم کرنے سے نہیں روک رہی؟ کون سی طاقت ہے جو اس حق کو تسلیم کرنے میں تمہیں آر محسوس کروا رہی ہے؟ تو یہ ساری جو یہاں پہ اشارے دیے گئے 6 قوموں کے اور 6 اولو العزم پیغمبروں کے، یہ حوالہ دیا گیا ہے، ریفرنس دیا گیا ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ ریفرنس بڑا فٹ بیٹھتا ہے کہ آج امت مسلمہ جس ذبوحالی سے شکار ہے، جس ذبوحالی کا شکار ہے، جس قدر خستہ حالی کا شکار ہے، اور جس قدر بدعمالیوں کا شکار ہے، اور جس قدر نافرمانیوں میں ملوث ہے، تو ان تمام امت مسلمہ کے لیے بھی من حیث القوم، من حیث المجموع، من حیث الکل، ایز اے ہول نیشن، یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ان اولو العزم پیغمبروں کی قوموں کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے تو پھر بعید نہیں کہ ہم پر بھی عذاب آ جائے۔ اگرچہ وہ بڑا عذاب اس سے تو حضور کی دعا سے محفوظ ہیں، مگر وہ چھوٹے عذاب مسلط کرتے رہے، اللہ مسلط کرتا رہے گا اگر ہم اپنی بدعمالیوں سے، سیاہ کاریوں سے خود کو محفوظ نہیں رکھتے۔ تو اس لیے یہ بطور ریفرنس یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ تمہارے پاس رسول آئے، پیغمبران خدا آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، بالبینات، واضح نشانیاں، کلیئر کیٹاگوریکل ایویڈنسز، سائنس وہ تمہارے پاس لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، کتاب لے کر آئے۔ کتاب سے بڑھ کر کیا معجزہ ہوگا؟ یہ معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی تم اس حق سے انکاری ہو اور خود گویا اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو۔ تو یہ ضمیر کو جھنجھوڑا گیا اس آیت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب فرمایا کہ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر منافقین کی بجائے اب مومنین کا ذکر آ گیا، چونکہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات قبیحہ، ان کے عقائد فاسدہ اور ان کے اعمال خبیثہ ان کو بیان فرمایا تھا، اور اب اس کے بعد فوری ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات حسنہ، ان کے عقائد صحیحہ اور ان کے اعمال صالحہ ان کو بیان فرمایا۔ یعنی یہ قرآن کا طرز اور اسلوب انداز ہے کہ یہ توازن رکھتا ہے، جہاں پر کبھی بات آئے جنت کی تو ساتھ ہی دوزخ کی بات کر دی جاتی ہے، تاکہ فکر میں اور سماعت میں اور پھر آگے نظریہ بننے میں توازن رہے۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ جب کفار اور مشرکین کی بات آئے گی، منافقین کی بات آئے گی، ان کے صفات، ان کے عقائد فاسدہ اور اعمال خبیثہ جب بیان کیے جائیں گے تو اس کے فوری بعد پھر مومنین کے اعمال صالحہ اور نیک چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کا طرز ہے، اسلوب انداز ہے، تاکہ جو ہے وہ سامعین کے جو سماعت ہے اس پہ بھی گراں نہ گزرے، اور ان کے جو افکار و نظریات ہیں اس میں بھی توازن رہے، اعتدال رہے، ماڈریشن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فکر ایک طرف جھک جائے، ایک شخص جہنم کا ذکر کرتے 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 اتنا جہنم سے خائف ہو جائے کہ وہ جنت کی امید ہی ختم کر بیٹھے، ایسا نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ کہ کوئی جنت کی اتنی امید لگا لے، جنت کی اتنی امید لگا لے کہ وہ کبھی بھی یہ نہ تصور کر لے کہ اب وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ گویا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ حسن قائم رکھا کلام کا، اس کو کلامی حسن کہتے ہیں۔ اب یہی اللہ کے نیک بندوں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو مومنین ہوتے ہیں اور جو مبلغین ہوتے ہیں اور داعی ہوتے ہیں، داعیان اسلام، مبلغین اسلام، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، یا جو اپنے بچوں کو بیان کرتے ہیں دین کے معاملات، اپنے خاندان والوں کو بیان کرتے ہیں اور خود بھی سمجھتے ہیں دوسروں کو بھی بیان کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ ان کے کلام کے اندر بھی توازن ہونا چاہیے، فکر ایک طرف نہ جھک جائے، کلام میں توازن ہو، بیلنس ہو۔ بدقسمتی سے اگر ہم معاشرتی سطح پر اس چیز کا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں آج جو مذہبی تحریکیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی امام اور پیشوا ہیں اور مذہبی نمائندگان ہیں، ان میں سے الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کر اکثر کی یہ کیفیت ہوتی ہے ان کے انداز میں یا کلام میں
کہ یا تو بہت امید دلوا دیں گے جنت کی، بشارات کی، اور ایسی ایسی امیدیں ان کو جھوٹی جو نہ قرآن سے ہیں ثابت نہ احادیث سے ثابت ہیں، واقعات کچھ ایسے ضعف قسم کے واقعات جن کے اندر ضعف ہے، سند میں ضعف ہے، وہ واقعات اتنی بشارتیں سنا دیں گے کہ لوگ پھر وہ بشارتیں سن سن کر یہ عقیدہ قائم کر لیتے ہیں کہ جناب ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا، ہماری تو سفارش ہو جائے گی، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ہمیں تو بخشوا دیا جائے گا، ہمارا تو یہ ہمیں تو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، لہٰذا وہ نتیجتاً بد اعمالی کا شکار ہو جاتے ہیں، اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور یہ نظریہ بنا لیتے ہیں تو بس انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب دوسری طرف ایک اور نظریہ اس کے اپوزٹ، چونکہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، تو وہ جس طرح یہ افراط و تفریط کا نظریہ ہے، اسی طرح اس کے اپوزٹ ایک نظریہ قائم کر لیا جاتا ہے، اور وہ نظریہ کیا کہ جہنم سے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے، اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ انسان امید سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے، اور اللہ کے جو کلام ہے قرآن پاک، اس کا اسلوب یہ ہے کہ جب بیان ہو اس بیان میں بھی توازن ہو، جو نظریہ آپ دے رہے ہیں، جو فکر آپ دے رہے ہیں، جو سوچ آپ اپنے سامعین اور واعظین کو بیان کر رہے ہیں، اس سوچ کے اندر بھی افراط و تفریط نہ ہو، اس سوچ کے اندر بھی ایکسٹریمزم اپروچ نہ ہو، اس میں بھی کوئی ایسی ریڈیکلزم چیزیں نہ ہوں کہ جس کو لگے کہ یہ کوئی شدت پر مبنی نظریہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بیلنس اپروچ، عقیدہ ہمیشہ توازن پر مبنی ہونا چاہیے۔ شفاعت حق ہے، ہوگی، اللہ کے نبی فرمائیں گے، اولیاء فرمائیں گے، حق ہے، مگر اس کو یہ پڑھ کر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اطاعت سے ہاتھ اٹھا لے، اللہ کی محبت سے خود کو بری کر لے، رسول کی محبت سے بری کر لے، اپنے اعمال کا تجزیہ نہ کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے اور جھوٹی امیدیں قائم کر لے، یا پھر دوسری طرف خوف میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بہت خوبصورت قول ہے اس حوالے سے، جو اس تصور کو بڑا واضح کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو، قیامت کے دن اعلان ہو کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو میں اللہ سے اتنا پر امید ہوں کہ میں سوچوں گا کہ وہ بندہ میں ہوں، میرے متعلق یہ اعلان ہوا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور دوسری طرف اگر یہ اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو میں اللہ سے اتنا خوف رکھتا ہوں کہ مجھے یہ گمان ہوگا کہ یہ میرے متعلق اعلان ہو رہا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ الایمان بین الخوف والجوع، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا، یعنی امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا نام ہے ایمان۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اہل ایمان مرد ہیں اور اہل ایمان عورتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اولیاء، اولیاء ولی سے ہے، اور ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، رفیق، ایک معنی دوست ہے، ایک معنی رفیق ہے،
ایک معنی مددگار ہے، ایک معنی ساتھی ہے، تو کافی معنی ہے اس کے ولی کے۔ تو یہاں پر مومن کو بھی، مومن مرد کو بھی ولی کہا گیا ہے اور مومن عورت کو بھی ولی کہا گیا ہے۔ کس کے لیے ولی کہا؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ولی کہا، ایک دوسرے کا مددگار کہا، ایک دوسرے کا رفیق کہا، ایک دوسرے سے تعاون کرنے والا کہا۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ علم سے اتنی دوری ہو گئی کہ الفاظ، تصورات اور افکار بھی دھندلا گئے، اتنی گرد پڑ گئی کہ الفاظ، تصورات، افکار اور عقائد وہ گرد آلود ہو گئے، اتنی گرد پڑی، اور عقائد صحیحہ کی جگہ عقائد باطلہ نے لے لی۔ اب اس میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ مثال یہ کہ بعض لوگ نادانی میں، کم فہمی میں، کم علمی میں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ ہی سے بس مدد طلب کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی حاجات کو پورا کرتا ہے، اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہی حقیقی عطا کرنے والی ہے، مگر وہ آگے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ آگے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور اس کے بندے پھر آگے نوازتے ہیں دوسروں کو۔ تو یہ کہنا کہ کوئی مددگار نہیں، یہ اس قرآن کے تصور کے خلاف ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ مومن مومن کا مددگار ہے اور مومنہ مومنہ کی مددگار ہے، یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو اگر صرف اللہ مددگار ہے، صرف اللہ مددگار ہے، تو پھر اس آیت کا معنی کیا لیں گے آپ اس آیت کو قرآن سے تو نہیں نکال سکتے۔ یہاں پر بڑے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ مومن اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، رفیق ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر مدد کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر مدد کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر مدد یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ تو اگر آپ کسی کو جہنم سے بچا رہے ہیں تو گویا اس کی مددگار، آپ اس کے مددگار ہیں، اور یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے یأمرون بالمعروف، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، یعنی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ پہلی بات، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسری صفت اور خوبی، بری باتوں سے روکتے ہیں، اور تیسری خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور چوتھی خوبی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پانچویں خوبی وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات بیان کی اہل ایمان کی یہاں پر۔ اب یہ مدد ہے، یہ مدد وہ کرتے ہیں، یہ تعاون ہے، یہ مدد ہے، تو ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں۔ تو یہ تصور بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ کی طرف سے جب کسی کو مدد کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہو گیا۔ شرک اتنا کوئی ہلکا تصور نہیں ہے کہ فوری اٹھا کے ہر ایک بندے پہ آپ فتویٰ بازی کریں اور چسپاں کر دیں کہ یہ شرک ہو گیا۔ شرک کا معنی پھر بڑا واضح ہے، اور یہ ہے کہ آپ پھر بس اللہ سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس کی توحید سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور اس کو بالکل آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آپ حقیقی مستجاب الدعوات کسی اور کو سمجھ لیں اللہ کے علاوہ۔ آپ حقیقی مددگار بندوں کو سمجھ لیں، آپ حقیقی مددگار اولیاء کو سمجھ لیں، آپ حقیقی مددگار انبیاء کو سمجھ لیں، تو یہ شرک ہوگا۔ حقیقی طور پر مستجاب الدعوات کسی بندے کو سمجھ لینا کہ یہی ہے جو حاجت کو پورا کرے گا، یہی ہے جو میری جو ہے وہ مدد کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں،
تو وہ شرک ہے، صریح شرک۔ ورنہ اس تصور سے تو بالکل انسان اگر یہ تصور رکھ لیا جائے کہ یہ جو بندہ ہے یہ حاجت روا نہیں ہو سکتا اور مددگار نہیں ہو سکتا، تو پھر ڈاکٹرز کے پاس جانا وہ کیا ہے، وہ کس لیے جایا جاتا ہے؟ اور اسی طرح اگر دوسرے کاموں کے لیے کسی کے پاس انسان جاتا ہے، پیسے لینے کے لیے جاتا ہے، تو جو پیسہ جو دے رہا ہوتا ہے آپ کو، تو اس وقت وہ آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جب آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کا مددگار ہے، ٹیچر آپ کو ٹیچ کر رہا ہے تو وہ آپ کا مددگار ہے، کوئی بندہ آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے وہ آپ کا مددگار ہے۔ کوئی بھی ہر سطح پہ، یعنی دنیا اسباب کے تحت چل رہی ہے، یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے یہ اسباب کے تحت چل رہا ہے۔ اگر اس اسباب کے نظام کو آپ قبول نہیں کریں گے تو دین کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بڑا واضح ہونا چاہیے یہ نقطہ ہمیں کہ حقیقی مددگار کا مطلب کیا ہے، مجازی مددگار کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح بے شمار اور قرآن میں آیتیں ہیں، یہ صرف ایک حوالہ یہاں پر آیا، یہی تصور پر، اسی تصور پر جس پہ میں بات کر رہا ہوں، اور بے شمار قرآن کی آیات ہیں۔ یہ ایک پورا الگ موضوع ہے، بے شمار آیات ہیں جو اس موضوع کو مزید صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کرتی۔ تو یہاں پر 5 صفات ان کی، اہل ایمان کی، اللہ رب العزت نے بیان کر دی، اور اینڈ پہ فرما دیا اولئک سیرحمہ اللہ، کہ پھر اللہ عنقریب ان پہ رحم فرمائے گا۔ انہوں نے آج دنیا والوں پہ رحم کیا، دنیا والوں کے مددگار بنے، دنیا والوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے محبت کے ساتھ، دسترخوان دنیا والوں کے لیے بچھا دیے پیار اور محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا، تو فرمایا کہ اللہ اب ان پہ رحم فرمائے گا۔ انہوں نے میرے بندوں پر رحم کیا، اب میں، اللہ فرما رہا ہے، ان پہ رحم کروں گا، میری رحمت کے دروازے عن قریب ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس تصور کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ نے جو مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، مومنین کی صفات